سر یہ بتائے گا کہ سال 2024 میں ہم تو کہتے ہیں ہم نے بہت سبق سیکھا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ سبق پاکستان کے اندر کس نے سیکھا ہے آپ کے خیال میں 2024 سے؟ پاکستان میں 77 سال ہو گئے، 75 کہہ لیں آپ، پہلے دو قائد جب تک تھے وہ بھی جو ہوا وہ بھی ہولناک ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھیں بات سنیں، جب آپ کسی ملک کے بارے میں پوچھو گے، خاص طور پہ ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کریں گے تو ایک بنیادی بات ہے، بہت ہی اکیڈیمک سی بات ہے۔ ملک جنگلوں، پہاڑوں، کھیتوں، کھلیانوں، ندی نالوں، سمندروں، دریاؤں کا نام نہیں ہوتا۔ ملک ہوتا ہے لوگوں سے۔ اچھا، پاکستان کے لوگوں کو سکھ کا سانس اور عزت کی زندگی کوئی ایک سال بتا دیں۔ میں آئی واز اے ٹین ایجر جب حبیب جالب یہ پورے ملک میں گایا کرتے تھے جلسوں وغیرہ میں۔ ایوب خان کا زمانہ تھا کہ 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ کہتے تو وہ دراصل تھے کہ مرتاباد، لیکن اب کامن سینس استعمال کریں تو 20 روپے من آٹے پہ جو چیخ و پکار تھی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا تھا۔ غور کریں، ہماری تربیت اور اٹھان ہوتی ہے ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ لائنز پڑھ لینا، سطور پڑھ لینا، وہ تو کے جی کا بچہ بھی پڑھ لے گا۔ بین السطور پڑھو اور انٹرپریٹ کرو۔ حکمران جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں، آج بھی بول رہے ہیں۔ اٹس فور یو، اٹس فور می، کہ اس کو آپ نے ڈائسیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اب 20 روپے من آٹا والی جو میں بات کر رہا ہوں، تب وہ، اب مجھے نہیں پتا کتنے کا، وہ بھی نظم کی وجہ سے یاد ہے مجھے۔ میں تو ہے دا کڈ، پتہ نہیں کیا عمر ہوگی میری، تو آج وہ پتہ نہیں کتنے ہزار یا جو بھی ہے من، وہ عذاب ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ کل بھی اذیت میں تھے، اور وہ شہری نہیں تھے، وہ رعایا تھے۔ آج بھی وہ چند لوگوں کی رعایا ہیں۔ فنشڈ۔ میرے سے آپ ملک کی فارن پالیسی، اقتصادیات کی بات کرو گے، اخلاقیات کی بات کرو گے، میں کسی کی مکروہ شکل نہیں دیکھوں گا، نہ میرے کان میں کسی کی مکروہ آواز آئے گی۔ میرے ذہن میں عوام آئیں گے، عام آدمی اس ملک کا، اپنے ہم وطن آئیں گے، جن کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر اور پھر ترین ہوتی چلی گئیں، مشکل ترین۔ اور یہ وہ کمیونٹی ہے پولیٹیشنز کی یا جو بھی برسر اقتدار لوگ ہوں، یہ وہ بے حس کمیونٹی ہے جو عوام کو وہ کچھ بھی نہیں دے سکی جس پہ 1 روپیہ نہیں لگتا۔ اب آپ پوچھو وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزت۔ جائیں جا کے تھانوں کے حال دیکھیں، ٹکے ٹکے کا گورنمنٹ فنکشنری، لوگوں کی ہڈیوں بوٹیوں پہ پلنے والا آدمی، ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو سینس آف بلانگنگ نہیں دے سکے۔ بہت بے شمار جو یوتھ کا حصہ ہے وہ ملک سے ڈیسپریٹلی باہر جانا چاہ رہے۔ باہر لوگ کشتیوں میں ادھر ادھر تباہ و برباد، خاندان اجڑ جاتے ہیں، ماؤں بیویوں کے زیور بیچ کے وہ پتہ نہیں وہ جو بھی ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ وارداتی ہے ان کے ساتھ۔ تو واٹ از دس؟ 77 ایئرس۔ اور ایک طبقہ ہے جو انتہائی گئے گزرے لوگوں پہ مشتمل ہے، انہوں نے ایک جملہ گھڑا ہوا ہے کہ قوموں کی زندگی میں 150 سال کچھ نہیں ہوتے۔ قوموں کی زندگی میں ہوتے ہی پہلے 2 4 5 عشرے ہوتے ہیں، جہاں فاؤنڈیشنز آر بینگ لیڈ، اور پھر اس کے مطابق تعمیر ہوتی ہے۔ یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تو اپروچ ہی گندی اور غلط ہے کہ جی قوموں کی زندگی میں دیکھو جاپنیز جو ہیں، وہ کیا رہ گیا تھا ان کے پلے؟ 2 شہر ان کے بالکل کھنڈر ہو گئے، تباہی بربادی، بالکل، لیکن انہوں نے باؤنس بیک کیا ود ان نو ٹائم۔ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، آبادی بہت زیادہ، افیونی مشہور تھے، تو دیکھ لو کیا ہوا۔ آج ہم ان کے تو پھیلی ہیں۔
سو یہ کہنا کہ وہ جو 2024 یا 2025 یہ کیلنڈروں پہ تبدیلی آتی ہے. عام آدمی کی پاکستانیوں کا جو یہ کلچر مزاج بد سے بدتر ہوا ہے. صحیح. میں پاکستان میں ہونے والی جو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس یا دولت مند لوگوں کی شادیوں کو میں ولگر کہتا ہوں. میں نے کئی بار یہ بات کی ہے, میرے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. میں تو بالخیر اب مدت ہو گئی 5-4 سال ہو گئے, میں تو اسٹاپ گوئنگ, بہت ضروری ہوتے جاتا ہوں. لیکن وہاں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو بوڑھے بہرے یہ جو سرو کر رہے ہیں, شادیاں ہمارے یہاں سردیوں میں ہوتی ہیں, یہ جو اچھا ان کی بیٹیاں بن بیائی بیٹھی ہوں گی, اور یہ جو نوجوان ہیں ان کی بہنیں بیٹھی ہوں گی, پروردگار یہ کیا سوچتے ہوں گے بالکل کہ کتنے بے شرم بے حیا لوگ ہیں جو اتنا صراف کر رہے ہیں. کرو, ڈیسنٹلی کرو, اچھے طریقے سے کرو, ایون اف یو آر رچ, اچھا کرو, بہت اچھا کرو. لیکن ہم نے وہاں ولگیرٹی تک پہنچ گئے. بالکل. ملاوٹ کا بچپن میں یہ حال نہیں تھا, قطن نہیں. اللہ کا نور کہتے تھے دودھ کو, اب اللہ کا نور یہ بنا رہے ہیں. سو آپ نے ہر طریقے سے تباہی, بربادی, تنزلی, دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا